In the name of Allah, the most gracious and the most beneficent, dear YouTube and Facebook friends, Assalamu alaikum. I am Mahar Asad Rasool. I am fine and I hope to Allah Almighty that you will also be fine. Dear friends, آج میں آپ کو سیال ٹرائب کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا. دوستو، جو سیال قوم ہے ان کا آغاز سب کانٹیننٹ کی اگر ہم بات کریں تو سیال قوم کا کہا جاتا ہے یہ رائے شنکر کی اولاد ہیں. اب میں فیملی ٹری کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ان کی پوزیشن ڈسٹریبیوشن یعنی کن کن علاقوں میں یہ آباد ہوتے آ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ویکیپیڈیا کو دیکھیں گوگل پر تو 15ویں اور 16ویں صدی میں سیال ٹرائب اور کھرڑ خاندان، یہ جو دو قبائل تھے، یہ دونوں رچنا دوآب اور باری دوآب کے علاقوں میں، پنجاب کے جو مشہور علاقے ہیں، یہاں پر پنجاب کے فیمس سٹیز لوکیٹڈ ہیں، ان میں آباد ہو گئے تھے. اور وہ یہ ویکیپیڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹرائب تھے یہ کیا تھے، یہ ڈومیننٹ تھے. یہ ایسے نہیں بلکہ ڈومیننٹ ٹرائبس تھے، یہ وہاں پر غالب قوم تھے. اگر ہم آگے چل کر بات کریں جو سیال کاسٹ ہے نا، اگر ہم دیکھیں رچنا دوآب میں کون کون سے علاقے ہیں دوستو. رچنا دوآب میں ہم دیکھیں تو چنیوٹ ہے، پنڈی بھٹیاں ہے، جھنگ ہے، منکیرا کا علاقہ ہے. اگر ہم دوسری طرف باری دوآب کی طرف دیکھتے ہیں کہ باری دوآب میں کون کون سے علاقے جو ہیں وہ پوزیشنڈ ہیں دوستو. باری دوآب میں گوجرانوالا ہے، فیصل آباد ہے اور شیخو پورہ ہے، اس کے بعد ٹوبا ٹیک سنگھ، جھنگ ہے، حفیظ آباد ہے اور وزیر آباد ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان تمام علاقوں میں سیال قوم 15ویں اور 16ویں صدی میں ڈومیننٹ کاسٹ کے طور پر آباد تھے. ان کے ساتھ ایک اور فیملی بھی تھی جو کہ کھرڑ فیملی ہے، وہ بھی سیال قوم کے ساتھ آباد تھی. دوستو، سیال قوم جو ہے ان کی لینگویج جو ہے وہ ہے پنجابی اردو، اور جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کی لینگویج میں ہندی بھی شامل ہے. دوستو، اگر ہم سیال قوم کی جو ہے نا ریجن کے بارے میں بات کریں تو یہ زیادہ تر انڈین پنجاب، جس کو ہم کہتے ہیں انڈین پنجاب، اس سے ہٹ کر پاکستان کا جو پنجاب ہے اسی علاقے میں، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے، اس میں آباد تھے. رچنا دوآب اور باری دوآب دریا راوی کے اور دریا چناب کے کچھ کناروں کے ساتھ ساتھ. اگر ہم ان کی ایتھنیسٹی کے بارے میں بات کریں تو یہ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں. دوستو، اگر ہم سیال قوم کے سرداروں کے بارے میں بات کریں تو سیال قوم کے جو سب سے پہلے چیف ہیں ان کا نام ہے سردار ولی داد خان سیال. ولی داد خان ایک بہادر جنگجو اور ایک انتہائی رحم دل اور مہمان نواز انسان تھے. انہوں نے سیال کاسٹ کے جو ابتدائی علاقے تھے ان کو بڑھاتے ہوئے آگے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور ان کے دور میں سیال کاسٹ نے بہت سارا اپنا مورال بھی اور تمام قسم کے جو ان کے جو ہے نا ترقیاتی کام تھے اور ترقیاتی منصوبے کنسٹرکشن تھیں، ان کی جو ہے نا آبپاشی ایگریکلچر تھا، سب کچھ بیٹر ہوا اس کے دور میں. یعنی وہ ایک اچھا انسان تھا اور ایک قابل انسان تھا جو کہ ریاستی امور کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا تھا. یہاں تک کہ اس کے دور میں جھنگ کا نام جھنگ سیال تھا، یعنی جھنگ سیال ٹرائب کی وجہ سے ایک مشہور ریاست تھی جس کو اس وقت جھنگ سیال کہا جاتا تھا.
ولی داد خان سیال کی ڈیتھ کے بعد آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نئے سردار کون بنتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کی ڈیتھ کے بعد احمد خان سیال نئے سردار بنتے ہیں، جو کہ بہت قابل انسان ہوتے ہیں۔ اب ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ اس وقت برٹش جو تھے وہ گورننس کے ریفرنس سے بہت ڈومیننٹ ایک پاور تھے۔ تو اگر ہم بات کریں تو 1803 میں احمد خان سیال کو فورس کیا گیا تھا، کس کی طرف سے؟ رنجیت سنگھ کی طرف سے، کہ وہ جو جھانگ ہے اس کا محصول ادا کرے۔ تو انہوں نے محصول ادا کرنے سے انکار کیا، تو 1806 میں ان سے جھنگ کو اور ان کے جو علاقے تھے تمام علاقوں کو چھین لیا گیا۔ دوستو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ 1806 کے بعد احمد خان سیال نے ملتان کے پٹھانوں کی مدد سے اپنے تمام کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ اگر ہم آگے چلتے ہوئے بات کریں، جو سیال کاسٹ کے تیسرے جو چیف تھے ان کا نام تھا عنایت اللہ خان صاحب، تو وہ اتنا سکسیسفل چیف نہیں تھے۔ ٹھیک ہے دوستو، احمد خان بہت ایک سکسیسفل چیف تھے۔ پہلے جناب ولی داد خان ہیں، ان کے بعد عنایت خان ہیں۔ عنایت خان کی میں پہلے بات نہیں کر سکا۔ عنایت خان میں اتنا سکلڈ وہ نہیں تھا، اس میں اتنا صلاحیتیں نہیں تھیں۔ تو تیسرے جو چیف ہیں وہ احمد خان سیال ہیں۔ احمد خان سیال اچھے چیف تھے، ولی داد کی طرح وہ بھی ایک بہت سکلڈ اور ایک اچھے اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ اگر آگے چلتے ہوئے دوستوں اب میں سیال ٹرائب کے ایتھنوگرافک کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو برٹش ایڈمنسٹریٹر تھا، اس کا نام تھا ڈینزل ایبسٹن۔ ڈینزل ایبسٹن نے سیال ٹرائب کو ایک ایگریکلچرل ٹرائب کے طور پر ایکسیپٹ کیا۔ اس نے کہا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو سیال کاسٹ ہے، اس کی جو یوتھ ہے، اس کی جو نوجوان ہے، وہ برٹش آرمی کے لیے وہ بالکل فٹ آتے ہیں۔ یعنی ان کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، ان کے جو ہے نا باڈی کے حوالے سے، ان کی جو ہے نا سکلز کے حوالے سے، ان کی جو ہے نا تمام جو ریکوائرمنٹس تھی نا، ان کو سیال فیملی کے جو یوتھ تھی وہ فلفل کر پاتے تھے۔ یہ کس لا کے تحت انہوں نے ایکسیپٹ کیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جو لا تھا وہ تھا پنجاب لینڈ الائنیشن ایکٹ 1900۔ اس پنجاب لینڈ الائنیشن ایکٹ 1900 کے حوالے سے ڈینزل ایبسٹن نے سیال ٹرائب کو ایگریکلچرل ٹرائب کے طور پر ایکسیپٹ کیا۔ اگر دوستوں میں آگے چل کر بات کروں تو پاپولر کلچرز جو سیال فیملی ہے اس کے جو کلچر کی بات کریں تو ان میں انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ پرسنز نظر آتی ہیں، پیپلز نظر آتی ہیں۔ دیکھو دوستو وہ کیسے، اگر ہم بات کریں بہت سارے ہم نے جو ہے نا دوستو قصے سنے ہیں، تو بہت ساری پوئمز، ٹھیک ہے، قصے ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو ہیر رانجھا، مرزا صاحبہ اور اس طرح کے بہت سارے اور بھی قصے شاید موجود ہوں گے۔ تو ان میں جو ہیر ہے اس کا جو تعلق ہے وہ ہے راجپوت فیملی سے، اور جو صاحبہ ہے اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے جٹ فیملی سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ سچے تھے اور حقیقت حق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، شریعت اور سچے دل والے لوگ تھے۔ دوستو اگر ہم بات کریں جو سیال کاسٹ کی
فیملی ٹری ہے، فیملی ٹریز کے بارے میں اگر بات کریں ہم تو سیال کاسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ رائے شنکر کی اولاد ہیں۔ رائے شنکر کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا گیہو، ایک کا نام تھا سیہو اور ایک کا نام تھا ٹیہو۔ دوستو جو یہ تینوں میں نے نام بتائے ہیں، گیہو سے گھیپے ہیں، سیہو سے سیال ہیں اور ٹیہو سے ٹیوانے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو علاؤ الدین خلجی نے جب سب کانٹیننٹ پر حملہ کیا تھا تو اس حملے سے سیال کاسٹ، سیال ٹرائب بہت متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا امیگریشن کے لیے پاکستان کے جو پنجاب ہے ابھی اس وقت، اس کو سب کانٹیننٹ کے اس ایریا کو پریفر کیا اور اس کا رخ کیا۔ دوستو سیو، جدھر اور کھرل، یہ جو 3 ٹرائب ہیں یہ وہاں سے کوچ کرتے ہیں سب کانٹیننٹ سے، یعنی جو رائے شنکر ہے اس سے آگے کی بات میں کر رہا ہوں۔ رائے شنکر جو تھا وہ تھا انڈین اسٹیٹس میں، انڈین علاقوں میں۔ اب یہ جو ہیں یہ انڈیا سے مائگریٹ کرتے ہیں دوستو، تو اب یہ آتے ہیں دریائے راوی کے ساتھ والے علاقوں میں، جہاں پاک پتن میں ایک اللہ پاک کے ایک بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اس دور میں بڑا ایک نام تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نیک بزرگ تھے، اسلام کا نام سر بلند کر رہے تھے، اسلام کا پرچم بلند کر رہے تھے۔ انہوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا، اسلام کی تبلیغ و ترویج میں وہ بہت اعلیٰ پایہ بزرگ تھے۔ تو یہ جو سیال کاسٹ ہے انہوں نے آ کر ان کے ہاتھوں ان کے ہاں اسلام قبول کیا اور اس طرح یہ دائرہ اسلام میں شامل ہوتے ہیں۔ دوستو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ ان لوگوں کو دوابہ جہلم اور چناب میں رہنے کی تلقین فرمائی جاتی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تلقین فرمائی کہ یہ جہلم اور جو ہے نا چناب کے کچھ علاقے جو تھے جن کو دوابہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، رچنا دواب اور باری دواب کے علاقوں میں ان کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ نے رہنے کی تلقین فرمائی تھی۔ یہ سیال قوم جب یہ بابا نے ان کو ان علاقوں میں رہنے کی تلقین فرمائی تو انہوں نے آ کر جھانگ کو آباد کیا۔ انہوں نے جھانگ پر 360 سال حکومت کی، اور یہ جو سیال ہیں ان کا جو اصل مسکن تھا وہ تھا جھانگ کا جنوبی علاقہ جو دریائے چناب کے دائیں جانب اور دریائے راوی تک پھیلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب میں آپ کو سیال کاسٹ کی جو ڈویژنز ہیں، جو اس کی جو ہے نا شاخیں ہیں، دیکھو دوستو دوسری تمام ٹرائبز کی طرح جو سیال کاسٹ ہے، سیال ٹرائب ہے، یہ بھی مختلف جو برانچز ہیں ان میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ مثلا اس کی جو فیمس برانچز ہیں دولتانہ ہے، بروانہ ہے، چشکانہ ہے، ملکانہ ہے، فاتوانہ ہے، سرگانہ، علیانہ، فتیانہ، پھر رنجوانہ، بدرانہ، بہت ساری سیال کاسٹ کی پھلیاں ہیں، یعنی اس کی جو ہے نا ڈویژنز ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ جس کاسٹ کے اینڈ میں آنا آتا ہے تو وہ سیال ٹرائب کی ایک ڈویژن۔ دوستو اگر ہم سیال ٹرائب کے ریلیجین کی بات کریں تو ان کا ریلیجین ابھی اسلام ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے یہ ہندو اور سکھ تھے، اور الحمدللہ اب جو پنجاب میں سیال آباد ہیں یہ تمام مسلم ہیں۔
میں بھی انڈین کچھ سیال فیملیز ہوں جو کہ ہندو اور سکھ مذاہب سے وابستہ ہوں۔ اب دریائے راوی کے دونوں کناروں پر سیال کاسٹ کی اکثریت رہتی ہے۔ اگر ہم اکانومیکل پوزیشن آف سیال ٹرائب کے بارے میں بات کریں تو سیال قوم جو ہے یہ ذمہ دار لینڈ لارڈ تھے، یہ اینیمل ہسبنڈری گلہ بانی اور اس کے بعد ایگریکلچر ان کا جو ہے نا سب سے بڑا ان کا ڈیپینڈ ان 3-4 پیشوں پر تھا۔ اگر ہم ملٹری پوزیشنز کے بارے میں بات کریں، کنڈیشنز کے بارے میں، تو سیال کاسٹ ایک بہت ہی بہادر قوم ہے۔ انہوں نے، میں نے جتنا علاقے پہلے ڈسکس کیے ہیں، رچنا دوآب اور باری دوآب، تمام ان علاقوں کو انہوں نے اپنے زیر سایہ رکھا، ان پر حکمرانی کی ہے۔ ملتان میں بھی کچھ دنوں سیال فیملی نے کچھ سال حکومت کی ہے، اور اب بھی الحمدللہ جنگ کے بعد ملتان میں سیال ٹرائب ایک بہت بڑی تعداد میں ملتان کے دریائی علاقوں میں آباد ہے۔ پنجاب کا کوئی ضلع ایسا نہیں ہے جس میں سیال کاسٹ آباد نہ ہو۔ ایک اتنا بڑا سیال ٹرائب وقت کے ساتھ ساتھ پنجاب بلکہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں سپریڈ ہو گیا۔ قیام پاکستان سے پہلے سیالوں نے عروج کی انتہا دیکھی، مگر قیام پاکستان کے بعد یہ مسلسل زوال پذیر ہو گئے۔ اگر ہم سیال فیملی کے ٹریڈیشنل پوزیشن کی بات کریں تو سیال فیملی جو ہے یہ ویل وشر ہیں، یہ مہمان نواز ہیں، یہ بریور ہیں، بہادر ٹرائب ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو یہ لوگ جو ہیں کافی طاقتور بھی ہیں، مضبوط جسم لوگ ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں تو انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے وکی وانڈ۔ وکی وانڈ پہ ایک ایڈ یوزر تھا جس کا آئی ڈی تھا 221 120 250 250 اور پھر 82۔ یہ آئی ڈی نمبر اس بندے کا ہے۔ اس بندے نے سوال کیا ہے اس ویب سائٹ پہ، جو لوگ تھے ان میں میکسیمم سیال لوگ بھی تھے اور کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سے انہوں نے سوال کیا۔ اب یہ سوال میں کیا پوچھتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا رند بلوچ بھی سیال کاسٹ کی ڈویژن ہیں جو کہ سیال کاسٹ کے ساتھ انڈیا میں آباد ہیں؟ تو اسی جگہ پر ایک بندہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس کاسٹ کے اینڈ میں آنا آتا ہے وہ سیال ٹرائب کی شاخ ہو سکتی ہے۔ مثلاً جس طرح میں نے پہلے اس کی شاخیں بیان کی ہیں، چچکانا ہے، بدرانہ ہے اور رنجوانہ ہے۔ جبکہ اس بندے نے کہا چونکہ رند بلوچ جو ہیں یہ بلوچ فیملی ہے، سیال جو ہیں یہ راجپوت اور جٹ ہیں، یہ کوئی بلوچ فیملی نہیں ہے، ان کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں اور بلوچ قبائل کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ جو نارتھ انڈیا ہے، مطلب جو شمالی انڈیا ہے، اس میں جو سیال ہیں وہ راجپوت ہیں، جٹ ہیں، پھر اس نے کہا کہ کاشتریہ ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یہ 3 باتیں کہ سیال جو ہیں نارتھ انڈیا میں جٹ ہیں، راجپوت ہیں اور کاشتریہ ہیں۔ پھر اس کا ایک اور بندہ اسی ویب سائٹ وکی وانڈ پہ جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیال فیملی کوئی راجپوت تو ہیں اور کوئی جو اس نے کہا نا کاشتریہ نہیں ہیں، وہ جٹ اور راجپوت ہیں۔ یہ جٹ اور راجپوت رائے شنکر کی اولاد ہیں، کاشتریہ کاسٹ سے سیال ٹرائب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم ضلع راجن پور کے سیال ٹرائب کے بارے میں بات کریں تو راجن پور میں دھندی،
فتح پور، بیٹ سانترا اور شہر راجن پور میں بھی سیال فیملی کے لوگ آباد ہیں۔ تحصیل جامپور میں بڑی نہر کے ساتھ کوٹلہ دیوان میں سیال فیملی ایک ڈومیننٹ فیملی ہے، پولیٹیکلی بھی اور ہسٹوریکل ٹرائب ہے۔ اور اس کے علاوہ راجن پور روڈ بستی مہار رسول بخش خان سیال میں جو سیال برادری آباد ہے، ان کا بھی جامپور میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ اگر ہم جامپور کے مرکز کی بات کریں تو یہاں پر بھی بہت سارے سیال فیملیز آباد ہیں۔ حضرت بہار پیر رحمہم اللہ کے جو سیال فیملیز ہیں بہت مشہور، ذمہ دار اور پولیٹیکلی بھی ان کا ایک خاص نام ہے۔ دیگر سیال قبائل ڈی جی خان ریجن، ملتان اور سندھ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سندھ میں مہار سہیل انور خان سیال وزیر داخلہ ایک کافی نام ہے، اور پنجاب کے گورنر ملک رفیق رجوانہ بھی سیال تھے۔ اور دیگر اگر ہم دیکھیں مظفر گڑھ کے ایم این اے مہار محمد ارشاد خان سیال کا تعلق سیال فیملی کے ایک معزز خاندان سے ہے۔ دوستو، اب آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے اگر آپ کے ساتھ سیال ٹرائب آباد ہے تو وہ کن کن علاقوں میں ہے اور کتنا تعداد میں یہ خاندان آباد ہے، تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز میں اور ہسٹری کے جو ہے نا ویکیپیڈیا اور دوسری ویب سائٹس پر اگر ہم لوگ ڈیٹا ایڈ کریں تو آپ لوگوں کی جو مدد ہے، ہیلپ ہے، وہ ہمارے کام آ سکے۔ دوستو، آپ تمام کا شکریہ۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ تمام ویورز کو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی آپ لوگ فالو کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو، may Allah bless you۔